کتاب گھر میں خوش آمدید۔ آج ہمارے سامنے کچھ ایسی کتابیں اور تحقیق ہے جو اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتی ہے کہ ایک اچھی اور کامیاب زندگی کا راز آخر ہے کیا۔ ہمارے پاس کامیاب اور خوشباش لوگ 1000 سے زیادہ چھوٹی چیزیں مختلف انداز میں کرتے ہیں جیسی کتابوں کے اقتباسات ہیں، اور شان ایکر کی مشہور تحقیق خوشی کا فائدہ یعنی دا ہیپینس ایڈوانٹیج۔ تو مقصد یہ ہے کہ ان سے وہ پریکٹیکل وزڈم نکالی جائے جسے اپنی زندگی میں استعمال کیا جا سکے۔ جی، اور ان ذرائع کا جو نقطہ آغاز ہے نا، وہی بہت دلچسپ ہے۔ یہ اس عام خیال کو چیلنج کرتا ہے جو ہم سب کے ذہنوں میں بٹھا دیا گیا ہے۔ کون سا خیال؟ یہی کہ سخت محنت کرو، کامیاب ہو جاؤ اور پھر تم خوش ہوگے۔ یہ ذرائع کہتے ہیں کہ یہ فارمولا، یہ مساوات شاید الٹ ہے۔ ایک منٹ، یہ بات اس کے بالکل الٹ ہے جو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں۔ ہمیں تو ہمیشہ یہی سکھایا گیا کہ کامیابی خوشی کی کنجی ہے۔ کیا یہ تحقیق واقعی اس پورے ماڈل کو چیلنج کر رہی ہے؟ یہ دعویٰ تو بہت بڑا ہے۔ بالکل، اور یہ دعویٰ صرف فلسفے پر نہیں بلکہ ٹھوس سائنسی شواہد پر مبنی ہے۔ شان ایکر اور دوسرے محققین کا کہنا ہے کہ خوشی کامیابی کا نتیجہ نہیں بلکہ اس کا ایندھن ہے۔ جب ہمارا دماغ مثبت اور خوش ہوتا ہے تو ہماری کارکردگی، ہماری کریٹیوٹی، مسائل حل کرنے کی صلاحیت، یہ سب ڈراماٹک طور پر بڑھ جاتی ہے۔ مثبت سوچ رکھنے والے دماغ کو ایک نان پازیٹیو یا منفی دماغ پر ایک بائیولوجیکل برتری حاصل ہوتی ہے۔ بائیولوجیکل برتری، یہ بہت مضبوط الفاظ ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ صرف اچھا محسوس کرنے سے کچھ زیادہ ہے؟ جی ہاں، یہ صرف ایک احساس نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک ٹھوس نیورو کیمیکل وجہ ہے۔ جب ہم خوشی محسوس کرتے ہیں تو ہمارا دماغ ڈوپامین اور سیروٹونن جیسے نیورو ٹرانسمیٹرز جاری کرتا ہے۔ اچھا۔ ڈوپامائن کو اکثر موٹیویشن مالیکیول بھی کہتے ہیں۔ یہ ہمیں اپنے اہداف کی طرف بڑھنے کی تحریک دیتا ہے، جبکہ سیروٹونن ہمارے موڈ کو مستحکم کرتا ہے اور ہمیں پرسکون اور فوکسڈ رکھتا ہے۔ تو جب یہ دونوں کیمیکلز ہمارے سسٹم میں ہوتے ہیں تو ہمارا دماغ صرف اچھا محسوس نہیں کرتا بلکہ وہ مسائل حل کرنے اور نئے آئیڈیا سوچنے کے لیے لفظی طور پر آن ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ ایک طرح سے دماغ کے لیے سپر فیول جیسا ہے۔ آپ ایسا کہہ سکتے ہیں۔ ذرائع میں ایک بہت ہی زبردست تحقیق کا حوالہ دیا گیا ہے۔ ڈاکٹروں کے ایک گروپ کو تشخیص سے پہلے ایک پازیٹیو موڈ میں لایا گیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے دوسرے ڈاکٹروں کے مقابلے میں تقریباً 20% زیادہ تیزی اور درستی سے تشخیص کی۔ یہ تو حیران کن بات ہے، یعنی ایک ڈاکٹر کا اچھا موڈ مریض کی صحت پر براہ راست اثر ڈال سکتا ہے۔ ہم اکثر ڈاکٹروں کو صرف ان کے ٹیکنیکل سکل سے جانتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ ان کی اپنی ذہنی حالت کتنی اہم ہے۔ یہ تو پھر زندگی کے ہر شعبے پر لاگو ہوتا ہوگا نا، چاہے وہ بزنس ہو، آرٹس ہو یا تعلیم۔ بالکل، اور یہی وہ نقطہ ہے جو ذرائع میں بار بار دہرایا گیا ہے۔ خوشی کوئی عیش و عشرت نہیں ہے، یہ کارکردگی کے لیے ایک لازمی جزو ہے۔ جیسا کہ ایک جگہ کہا گیا ہے، ہر صبح اس خیال کے ساتھ بیدار ہوں کہ آج کچھ شاندار ممکن ہے۔ یہ صرف ایک مثبت سوچ نہیں ہے بلکہ اپنے دماغ کو دن بھر کی بہترین کارکردگی کے لیے تیار کرنے کا ایک سائنسی طریقہ ہے۔ تو اگر خوشی اتنی اہم ہے اور کامیابی کا کہہ لیں پیش خیمہ ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے حاصل کیسے کیا جائے؟ کیا یہ کوئی ایسی چیز ہے جسے ہم سیکھ سکتے ہیں، یا یہ صرف کچھ خوش قسمت لوگوں کو ہی ملتی ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور خوشخبری یہ ہے کہ ذرائع کے مطابق خوشی ایک ایسی مہارت ہے، ایک سکل ہے جسے چھوٹی چھوٹی مستقل عادات کے ذریعے پروان چڑھایا جا سکتا ہے۔ بات بڑے اقدام کی نہیں بلکہ روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی مشقوں کی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑا اثر ڈالتی ہیں۔ اچھا، تو یہ گو بگ اور گو ہوم والا معاملہ نہیں ہے۔ تو وہ کون سی چھوٹی عادتیں ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے؟ ان میں سب سے پہلی اور شاید سب سے طاقتور عادت شکر گزاری کی ہے۔ ذرائع کے مطابق صرف 21 دن تک ہر روز 3 نئی چیزیں لکھنا جن کے لیے آپ شکر گزار ہیں، آپ کے دماغ کو منفی کے بجائے مثبت چیزیں تلاش کرنے کے لیے تربیت دے سکتا ہے۔ یہ دماغ کے راستوں کو ری وائر کرنے جیسا ہے۔ یعنی یہ صرف ایک اچھا احساس نہیں بلکہ دماغ کی ری وائرنگ کا عمل ہے۔ لیکن کیا یہ اتنا آسان ہے؟ اکثر لوگ بڑے جوش سے شروع تو کرتے ہیں مگر چند دن بعد بھول جاتے ہیں۔ کیا ذرائع اس تسلسل کو، اس کنسسٹنسی کو برقرار رکھنے پر کوئی مشورہ دیتے ہیں؟ بالکل،
ایک بہت پریکٹیکل ٹپ یہ ہے کہ اسے کسی پرانی پختہ عادت کے ساتھ جوڑ دیا جائے، جیسے رات کو دانت صاف کرنے کے فوراً بعد یا صبح کی چائے کے ساتھ۔ اس تکنیک کو ہیبٹ سٹیکنگ کہتے ہیں۔ اس طرح دماغ اسے ایک نئے مشکل کام کے طور پر نہیں بلکہ ایک معمول کے حصے کے طور پر دیکھتا ہے اور مزاحمت کم کرتا ہے۔ یہ کو بہت کارآمد مشورہ ہے۔ شکر گزاری کے علاوہ اور کون سی عادات ہیں؟ مجھے یاد ہے کہ ذرائع میں نقطہ نظر یا پرسپیکٹیو کی بات کی گئی تھی۔ یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے کہ اپنی سوچ بدل لیں، لیکن عملی زندگی میں یہ بہت مشکل ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص مالی مشکلات یا بیماری کا شکار ہے تو اسے صرف یہ کہنا کہ پازیٹیو سوچو، کیا تھوڑا غیر حقیقی نہیں لگتا؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ ذرائع یہ نہیں کہتے کہ مسائل کو نظر انداز کر دیں، بلکہ ان سے نمٹنے کا زاویہ بدلنے کی بات کرتے ہیں۔ ایک بہت خوبصورت قول ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز پسند نہیں ہے تو اسے بدل دیں، اگر آپ اسے بدل نہیں سکتے تو اس کے بارے میں اپنی سوچ بدل دیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ حقیقت سے منہ موڑ لیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ اپنی توانائی ان چیزوں پر صرف کریں جو آپ کے کنٹرول میں ہیں۔ آپ شاید اپنی بیماری کو فوری طور پر ختم نہ کر سکیں، لیکن آپ اس کے بارے میں اپنے رد عمل کو کنٹرول کر سکتے نا۔ آپ اسے ایک مکمل تباہی کے طور پر دیکھ سکتے ہیں یا زندگی کی قدر سیکھنے کے ایک موقع کے طور پر۔ انتخاب آپ کا ہے۔ اور میرے خیال میں اسی سے تیسری عادت جڑتی ہے، جو ہے عمل کی اہمیت۔ ذرائع کہتے ہیں کہ علم اور ذہانت بغیر عمل کے بیکار ہیں۔ جاننا ایک بات ہے اور کرنا بالکل دوسری۔ بالکل، جاننے اور کرنے کے درمیان کا فاصلہ ہی اکثر کامیابی اور ناکامی کا تعین کرتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ورزش کرنا اچھا ہے، لیکن کتنے لوگ روز کرتے ہیں؟ اسی طرح یہ جاننا کہ مثبت سوچنا اچھا ہے کافی نہیں، اسے عملی طور پر اپنانا، خاص طور پر مشکل وقت میں، اصل چیلنج ہے۔ ناکامی سے سیکھنے کی بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن اکثر ناکامی کا خوف ہی ہمیں پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے اور عمل کرنے سے روکتا ہے۔ ہم مستقبل کے بارے میں سوچ سوچ کر اپنی آج کی توانائی ضائع کر دیتے ہیں۔ ذرائع اس پریشانی کے جال سے نکلنے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ذرائع اس پر بہت واضح ہے۔ ایک بہت ہی عمدہ قول ہے کہ پریشانی کل کی مشکلات کو ختم نہیں کرے گی، بلکہ آج آپ کی طاقت کو ختم کر دے گی۔ یہ ایک ایسا ذہنی چکر ہے جو توانائی تو لیتا ہے لیکن کوئی نتیجہ نہیں دیتا۔ اس سے نکلنے کا طریقہ مشکلات کو دیکھنے کا انداز بدلنا ہے۔ ذرائع میں گر کر سنبھلنے یعنی فالنگ اپ کا ایک بہت طاقتور تصور پیش کیا گیا ہے۔ گر کر سنبھلنا، یہ تو دلچسپ ہے۔ عام طور پر تو ہم گرنے کو ناکامی سمجھتے ہیں۔ یہی تو مائنڈ سیٹ کا فرق ہے۔ کامیاب لوگ ناکامی کو کامیابی کے مخالف سمت نہیں سمجھتے، بلکہ اسے کامیابی کے راستے کا ایک لازمی حصہ سمجھتے ہیں۔ ہر کامیابی کے پیچھے ناکامیوں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ انسان گرنے سے نہیں ہارتا، بلکہ اٹھنے کی ہمت نہ کرنے سے ہارتا ہے۔ ہر غلطی، ہر ناکامی ایک سبق ہے۔ جب آپ اس سبق کو سیکھ کر آگے بڑھتے ہیں تو آپ گر کر نیچے نہیں رہتے، بلکہ گر کر اوپر اٹھتے ہیں، کیونکہ آپ پہلے سے زیادہ سمجھدار اور تجربہ کار ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ بات مجھے سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ میں خود اپنی زندگی میں کئی بار اس جال میں پھنسا ہوں کہ بس یہ ایک پروجیکٹ ختم ہو جائے پھر سکون ہوگا، یا یہ ٹارگٹ پورا ہو جائے پھر خوش ہوں گا، لیکن وہ پھر کبھی نہیں آتا۔ خوشی کو مستقبل پر ٹالتے رہنا شاید سب سے بڑی غلطی ہے، اور اکثر جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں تو ہم دوستوں اور خاندان کی طرف دیکھتے ہیں۔ کیا ذرائع سماجی تعلقات کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں؟ جی، اور بہت تفصیل سے۔ یہ شاید سب سے اہم نکات میں سے ایک ہے۔ ہم اکثر خوشی کو ایک انفرادی جستجو سمجھتے ہیں، لیکن تحقیق بتاتی ہے کہ یہ گہرے سماجی تعلقات کے بغیر تقریباً ناممکن ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق جن لوگوں کے 5 یا اس سے زیادہ قریبی دوست ہوتے ہیں جن سے وہ اہم مسائل پر بات کر سکتے ہیں، ان کے بہت خوش ہونے کا امکان 60% زیادہ ہوتا ہے۔ 60%؟ یہ تو بہت بڑا عدد ہے۔ تو بات صرف دوست بنانے کی نہیں بلکہ گہرے تعلقات استوار کرنے کی ہے۔ بالکل۔ یہاں ایک اور دلچسپ نقطہ یہ ہے کہ بات صرف تعلقات کی تعداد کی نہیں، بلکہ ان کی گہرائی اور ان میں ہونے والی گفتگو کی نوعیت کی بھی ہے۔ ذرائع میں ایک تحقیق کا حوالہ ہے جس میں پایا گیا
کہ جو لوگ زیادہ خوش تھے وہ دوسروں کے مقابلے میں 2 گنی بامعنی اور گہری گفتگو یعنی سبسٹینٹیو ٹاک کرتے تھے، اچھا، اور صرف 1/3 سطحی گفتگو یعنی اسمال ٹاک کرتے تھے۔ یعنی موسم کی بات کرنے یا ادھر ادھر کی ہانکنے سے خوشی نہیں ملتی، بلکہ جب آپ کسی سے واقعی جڑتے ہیں اور اہم موضوعات پر بات کرتے ہیں تب خوشی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسے ہی شاید سماجی سرمایہ کاری کہا گیا ہے۔ جی، یہی سماجی سرمایہ کاری ہے، اپنے تعلقات میں وقت، توانائی اور توجہ لگانا، اور اس کا اثر صرف آپ تک محدود نہیں رہتا۔ یہاں لہر کا اثر یعنی ریپل ایفیکٹ کا تصور سامنے آتا ہے۔ اسے لہر کا اثر کہا گیا ہے، جو ایک بہت دلچسپ تصور ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ پرسکون تالاب میں ایک پتھر پھینکتے ہیں۔ لہریں صرف وہیں نہیں رکتی جہاں پتھر گرا تھا، بلکہ وہ کنارے تک پھیلتی جاتی ہیں۔ بالکل یہی مثال ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ خوشی بھی اسی طرح کام کرتی ہے۔ آپ کی مثبت توانائی صرف آپ کے دوستوں کو ہی نہیں بلکہ ان کے دوستوں اور پھر ان کے دوستوں تک بھی پہنچ سکتی ہے، 3 درجے دور تک۔ رحم دلی کا ایک چھوٹا سا عمل، ایک مسکراہٹ یا کسی کی مدد کرنا، اس کے اثرات ہمارے تصور سے کہیں زیادہ وسیع ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک سماجی زنجیر کی طرح کام کرتا ہے جہاں مثبت توانائی ایک سے دوسرے تک منتقل ہوتی ہے۔ یہ ساری باتیں سننے میں تو بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن میں تصور کر سکتا ہوں کہ کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ سب ٹھیک ہے، لیکن میں ابھی خوش ہونے کے لیے کافی نہیں ہوں۔ یعنی میرے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں جو خوشی کے لیے ضروری سمجھی جاتی ہیں، جیسے بڑی گاڑی یا اچھا گھر۔ ذرائع اس عام غلط فہمی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ شاید سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ ذرائع اس کا جواب بہت خوبصورتی سے دیتے ہیں۔ سب سے خوش لوگ وہ نہیں جن کے پاس سب کچھ بہترین ہوتا ہے، بلکہ وہ ہیں جو اپنے پاس موجود ہر چیز کا بہترین استعمال کرتے ہیں۔ خوشی اس بات کو تسلیم کرنے اور اس کی قدر کرنے میں ہے جو آپ کے پاس ہے، نہ کہ اس چیز کا پیچھا کرنے میں جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ مسئلہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی خوشی کو بیرونی حالات اور مادی چیزوں سے جوڑ دیتے ہیں جو کہ عارضی ہوتی ہیں۔ اور دوسری غلط فہمی جس کا مجھے خیال آ رہا ہے وہ ہے قسمت پر بھروسہ کرنا۔ یہ سوچنا کہ عظیم چیزیں مجھے بغیر محنت کے مل جائیں گی یا کوئی اور آ کر میری زندگی بہتر بنا دے گا۔ اس کے برعکس ذرائع ذمہ داری لینے پر بہت زور دیتے ہیں۔ ایک جگہ کہا گیا ہے، اپنی خوشی کے معمار اور محافظ خود بنیں، دوسروں کا انتظار نہ کریں۔ خوشی کی چابی کسی اور کی جیب میں رکھنے کا مطلب اپنی زندگی کا کنٹرول کسی اور کو دینا ہے۔ جو لوگ عمل کرتے ہیں، جو اپنی خوشی کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں، وہی آگے بڑھتے ہیں۔ خوشی ایک غیر فعال حالت نہیں ہے، بلکہ ایک فعال انتخاب ہے جو آپ ہر روز کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خوشی باہر سے نہیں آتی بلکہ اندر سے پیدا ہوتی ہے، ہماری عادات، ہماری سوچ اور ہمارے تعلقات سے۔ بالکل، اور ان تمام باتوں سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے جسے سامعین سوچنے کے لیے اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ ذرائع میں ایک جگہ کہا گیا ہے، زندگی کا مقصد صرف خوش رہنا نہیں بلکہ بامعنی ہونا، نتیجہ خیز ہونا، مفید ہونا، اور اس بات کا فرق پیدا کرنا ہے کہ آپ کبھی زندہ تھے۔ تو کوئی شخص اپنی زندگی میں خوشی اور مقصد کے اس سنگم کو کیسے تلاش کر سکتا ہے جہاں اس کی ذاتی خوشی دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہو؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے۔ آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ خوشی کامیابی کا نتیجہ نہیں بلکہ اس کی وجہ ہے۔ یہ ایک ایسی مہارت ہے جس سے شکر گزاری، مثبت نقطہ نظر اور عمل جیسی چھوٹی مستقل عادات سے بنایا جا سکتا ہے۔ ناکامی سے سیکھنا، پریشانی پر قابو پانا اور سب سے بڑھ کر گہرے سماجی تعلقات استوار کرنا اس سفر کے اہم ستون ہیں۔ ایک حوصلہ افزا کال کے ساتھ اجازت چاہیں گے۔ زندگی میں پیچھے مڑ کر یہ کہنے سے بہتر ہے کہ مجھے یقین نہیں آتا کہ میں نے وہ کیا، بجائے اس کے کہ کاش میں نے وہ کیا ہوتا۔ سننے کا شکریہ۔